آج جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ میں منافقوں اور یہودیوں کی بھی رہائش تھی، ان کی بھی سکونت تھی، وہ بھی وہاں رہتے تھے اور صحابہ کرام کا پاکیزہ معاشرہ تو وہاں تھا ہی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے میں، صاف ستھرے معاشرے میں، جہاں بہت زیادہ پکڑ نہ یہودیوں کی تھی نہ منافقین کی، زیادہ مسلمان تھے اور وہ بھی صحابہ کرام، اور خطاب ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی پاک سے، اور جن کے لیے خطاب ہو رہا ہے وہ بھی صحابیات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی، آپ پر ایمان رکھنے والی خواتین۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں حکم دیا، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، آپ کہیے، حکم دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور عام مسلمانوں کی بیویوں کو، عام مسلمانوں کی عورتوں کو کس بات کا حکم دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیں اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے، اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ جب پورے ملک میں حجاب کا ایشو چل رہا تھا، اس وقت بھی میں نے اس آیت کریمہ سے کی روشنی میں اور اسی طرح سے سورہ نور کی ایک اور بڑی تفصیلی آیت ہے اس کی روشنی میں گفتگو کی تھی اس سے متعلق، جس میں پردہ اور حجاب اور اسلام میں اس کا کیا مقام ہے، اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، اسلام نے کس تاکید کے ساتھ اس کا حکم دیا ہے، یہ بتایا تھا۔ لیکن یہاں سے گفتگو سن لینا اور پھر اس کو جا کر اپنی زندگی میں نافذ کرنا، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہاں بات تو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن وہ اچھی بات شاید ہمارے گھروں کے لیے نہیں ہے، ہماری خواتین کے لیے نہیں ہوتی، ہمارے بچوں کے لیے نہیں ہوتی، ہمارے نوجوانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ ہم یہی سمجھتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ایک فارمیلٹی ہے جو اس ممبر سے ادا کی جا رہی ہے، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا ہے اور نبی کے واسطے ساری امت کو حکم دیا ہے کہ نبی آپ کہہ دیجئے، آپ حکم دے دیجئے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو۔ قرآن پڑھنے والے جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے، قرآن کی تشریح و تفسیر ممبروں سے، اسٹیجوں سے بیان کرنے والے جب تک بیان کرتے رہیں گے، یہ حکم اور اس آیت کریمہ کی تشریح و تفسیر بیان ہوتی رہے گی۔ دنیا عمل کرے نہ کرے، قرآن پڑھنے والی امت اس کو ماننے کے لیے تیار ہو نہ ہو، قرآن پڑھنے والی خواتین چاہے ان کو مانے نہ مانے، لیکن یہ حکم قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی آپ حکم دیجئے، قل لازواجک اپنی بیویوں کو، وبناتک اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین مومنوں کی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ یہ اپنے اوپر جلباب ڈال لیں۔ جلباب کی جمع جلابیب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جلباب کی تشریح محدثین نے، مفسرین نے اور عربی زبان کے ماہرین نے، عربی زبان کی ڈکشنری لکھنے والوں نے یہ کی ہے کہ یہ ایک ایسی بڑی چادر ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس سے ایک خاتون اپنے پورے جسم کو ڈھانپ سکتی تھی، اس کو جلباب کہا جاتا تھا۔ یہ اس وقت جو برقع اور نقاب کا کانسیپٹ اور خیال یا مارکیٹنگ ہو رہی ہے، یہ اس وقت نہیں تھا، اس کی شکل کچھ اور تھی اور وہ چادر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد، شریعت اسلامیہ کا مقصد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو حکم جاری کیا جا رہا ہے، جو سرکولر جاری کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ خواتین اپنے جسم کو ڈھانپ لیں، ان کا جسم کوئی اور نہ دیکھ پائے،
ان کا جسم اس لیے نہیں ہے کہ جو چاہے دیکھتا رہے اور جس کو چاہے ہم دکھاتے رہیں۔ ہماری بچیاں ہمارے گھر سے، ہمارے ماں باپ اور والدین کے سامنے سے اس قسم کا بیہودہ لباس پہن کر نکلیں کہ آپ دیکھیں تو آپ کی نگاہ خود جھک جائے۔ یہ اس لیے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کیا ہم سے اور آپ سے پوچھ ہوگی۔ پچھلے جمعے میں دوسرے خطبے میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں رب العالمین پوچھے گا، کہے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی، تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسی کی، تم نے اپنی بچیوں کی تربیت کیسی کی، تم نے اپنے گھروں کی خواتین میں کیسا ماحول بنایا، تم نے ان کو بازار کا سامان بنا دیا، دکانداروں سے ہنسی مذاق کرنے والا سامان بنا دیا، دکانداروں سے خرید و فروخت کے نام پر اور خریدی کے نام پر جو بیہودہ قسم کی حرکتیں آج بازار میں مسلم خواتین کر رہی ہیں، کیا اسی کی یہ ایسے ہی لوگ یا ایسے ہی خواتین حجاب کی لڑائی سپریم کورٹ میں لڑ سکتی ہیں؟ آخر سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آیا؟ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جج کے علاوہ باقی ساری ججوں کی بینچ نے یہ کہا کہ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے اسلام میں، اسلام نے اس کو کہیں ضروری نہیں قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو ضروری طور پر نافذ ہی نہیں کیا، اپنی زندگی میں اپلائی ہی نہیں کیا۔ کل ہو کر کے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا کہ اسلام میں نماز بھی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، 1%، 2%، 3% لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے، اور ہم لوگ خوش ہو جائیں گے، تالی بجائیں گے کہ چلو نماز سے فرصت ملی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ اپنے اوپر پردے کی چادر، حجاب کی چادر لپیٹ کر نکلے ہیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا، ذالک ادنی ان یعرفن، یہ قریب ہے اس بات کے کہ ان کی پہچان ایک بنے گی، ان کی ایک شناخت بنے گی۔ یہ پردہ، یہ حجاب، یہ چادریں، یہ اسلام کی شناخت ہے، شرافت کی شناخت ہے، اور باحیا عورتوں کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن، یہ قریب ہے اس بات کے، یہ قریب کر دے گی اس بات کے کہ ان کو پہچان لیا جائے گا کہ وہ شریف ذاتیاں ہیں، ان کا تعلق شریف خاندان سے ہے، ان کا تعلق شریف گھرانوں سے ہے، ان کا تعلق اسلام جیسی صاف ستھری شریعت سے ہے، ان کا تعلق اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن سے ہے، ان کا تعلق اللہ کے بھیجے ہوئے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے۔ ان پر کسی بھی قسم کی غلط نگاہ ڈالنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ پہچان لیے جانے کے بعد، شناخت قائم کر دیے جانے کے بعد، شناخت بن جانے کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ انہیں تکلیف پہنچا سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اگر شروع سے اب تک، جب سے اسلام ہندوستان میں آیا تب سے اب تک اگر مسلم عورتیں اپنے آپ کو چادروں میں لپیٹ کر، پردوں کی زینت بنا کر باہر نکلتی تو کیا آج کسی سپریم کورٹ یا سپریم کورٹ کے کسی جج یا کسی حکمراں کی یہ ہمت ہو سکتی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے کہتے کہ یہ اسلام کا لباس نہیں ہے یا مسلمانوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے؟ نہیں ہو سکتی تھی، نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ ہمارا قرآن بولتا ہے ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ قریب ہے اس بات کے کہ اس کے ذریعے ان کی پہچان بن جائے گی، اور جب پہچان بن جائے گی تو انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ چادروں کے لپیٹنے کے باوجود، حجاب میں نکلنے کے باوجود، پردے میں کی زینت بننے کے باوجود ہم سے، ہماری خواتین سے کسی قسم کی لغزش ہو جاتی ہے، کسی قسم کی کوتاہی ہو جاتی ہے، کسی سے مجبوراً گفتگو کرنا پڑ جاتا ہے، بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اسی سورت کی تفسیر و تشریح سنتے ہوئے آپ نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین تک کو یہ کہا کہ جب تمہیں کسی سے بات کرنے کی
ضرورت پڑے تو اس طرح سے بات کرو کہ سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ تمہارے اندر کوئی نرمی ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی بات میں نرمی تک نہ لاؤ۔ اور ہماری خواتین دکانداروں سے ہنسی مذاق تک کر جائیں اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہ دیں گے، یہ ہم کیسی غیرت رکھتے ہیں، کیسی غیرت ہے ہماری؟ یہ غیرت کو للکارتی نہیں ہے یہ چیز ہمیں۔ ہم اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا سمجھتے ہیں، اتنا تو دوسرے لوگ بھی نہیں برداشت کرتے کہ ان کے اندر یہ غیرت ہوتی ہے، لیکن ہم بے غیرت قوم بن چکے ہیں، ہم مردہ ضمیر ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جو جیسے چاہے بات کرے، کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن نے امہات المؤمنین تک کو، جو ساری مومنوں کی مائیں ان تک کو کہا ہے کہ تم بات کرنے میں نرمی مت کرنا، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ تو وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے وہ تمہاری نرم بات سے لالچ میں نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر! آپ تصور کیجیے کہ اسلام نے کتنا زیادہ سیف کیا ہے ہماری خواتین کو سیف کیا، سیفٹی دیا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ بات بھی نرم انداز میں نہیں کرنا۔ امہات المومنین کو، اما حفصہ رضی اللہ، اما سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چادر لپیٹ کر کے نکلی تو انہوں نے سوچا کہ کوئی پہچانے گا نہیں، تیزی سے گزر رہی تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سودا، میں نے تم کو پہچان لیا کہ تم سودا جا رہے ہو۔ اللہ! آپ تصور کیجئے ان کا، یعنی حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اللہ کے نبی آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو گھر سے نکلنے سے منع کر دیجیے، وہ پردے بھی نہ نکلے بلا ضرورت۔ یہ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو تم چاہے جتنے پردے میں نکلو میں پہچان لوں گا، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اور ہماری خواتین کو یہ حفاظت کا طریقہ سکھلایا ہے۔ حفاظت کا طریقہ، یہ خواتین گھر میں رہنے کی چیز ہے، گھروں کی زینت ہے۔ کأنہن بیت مکنون، اللہ تعالیٰ نے حور عین کے بارے میں کیوں کہا ہے کہ گویا وہ چھپائے ہوئے انڈے ہیں۔ جس طرح سے انڈے کو چھپا دیا جاتا ہے، مرغی انڈا دیتی ہے، آپ پرانے زمانے میں دیکھا ہوگا، آپ نے بچپن میں بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب مرغی انڈا دیتی تھی تو مائیں اس کو اٹھا کر لے جا کر چھپا دیتی تھی۔ چھپائی جانے والی چیز ہے یہ خواتین، جن کو ہم نے بازار کا سامان بنا دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ سے ڈریں، اللہ کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کریں اور اپنے بچیوں پر نافذ کریں، اپنی خواتین پر نافذ کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سے اس سلسلے میں پوچھ ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھے جانے کا یہ مطلب نہیں جیسے ہم لوگ کہتے تھے اچھا وہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دیکھے جانے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کیا آپ دیکھے جائیں گے؟ دیکھنے کا آپ کو موقع رہے گا؟ آپ اللہ تعالیٰ کی سزا کو جھیلنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی سزا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کس حساب سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں بڑی آسانی سے کہ دیکھا جائے گا؟ جب قبر تک پہنچے گی تو کیا دیکھیں گے؟ قبر میں اللہ تعالیٰ سزا مسلط کرے گا تو کیا دیکھیں گے؟ اس جہنم کے عذاب کے بارے میں ہم اتنے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، جس کی آگ دنیا میں جو آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ کیسے ہم یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جس سے ڈرا جائے۔ ہر معاملے میں ہم ایک قدم اٹھائیں تو اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہو کہ ہمارا یہ قدم جو اٹھ رہا ہے، ہم اپنے بچوں کی جو نگرانی کر رہے ہیں اس میں کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں ہے، اپنی بچیوں کی دیکھ بھال اور نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ بچیاں وہ بچیاں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے 3 بچیوں کو پال پوس کر کے اسے جوان کر دیا، اس کو اچھی تعلیم و تربیت دی، اس کو نیک بنا دیا، اس کی شادی بیاہ کر دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت ہے۔ صحابہ وہاں موجود تھے، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہو سکتا ہے ان کے پاس 2 ہی بچیاں نہیں ہوں، تو پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر 2 بچیاں ہوں تو
تو اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو 2 پر بھی میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں، 2 بچیوں کی بھی صحیح نگرانی کر کے، صحیح تعلیم و تربیت کر کے آپ اگر اس کو نبھا لے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بھی جنت ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ اگر مجھے امید تھی اللہ کے رسول سے کہ اگر کوئی ایک کے بارے میں بھی پوچھتا تو اللہ کے رسول اس کی بھی ضمانت لے لیتے۔ آپ تصور کیجیے وہ بچیاں ہیں، تو ان بچیوں کو اللہ تعالیٰ نے نازک بنایا ہے اور ان کی نزاکت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو گھر میں چھپا کر رکھا جائے، گھر کی زینت بنائی جائے، تعلیم و تربیت ان کی اچھی کی جائے تاکہ ہمارا سر ہر جگہ اونچا رہے، دنیا ہی میں نہیں آخرت میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر اونچا رکھ سکیں جہاں سب کی نگاہیں نیچی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو پیغام دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومن عورتوں کو حکم دے دیجئے کہ وہ جب نکلیں باہر کسی ضرورت سے تو وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیں، یہ اس بات کے قریب ہے کہ ان کی شناخت قائم ہوگی سماج میں، معاشرے میں، اور ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ نور کی آیتوں کی بھی ہمیں اور آپ کو تفسیر، آیتوں کا ترجمہ، سورہ نور کی آیتوں کا ترجمہ، سورہ نور کی تفسیر و تشریح ہمیں اور آپ کو، ہماری خواتین کو خصوصی طور پر مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام خواتین سے متعلق نازل فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، ہمیں